آداب زندگی۔ آداب خانہ داری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بعض پرندوں کے شکار وغیرہ کے بارے میں جانا تھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں چراغ جلانا، مکان خریدنا اور نئے گھر میں آباد ہونے کے بارے میں جانیں گے۔ معتبر حدیث میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ رات کو سوتے وقت چراغ کھل کر دو، مبادا چوہا بتی کھینچ لے جائے اور گھر میں آگ لگ جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ 4 چیزیں بالکل ضائع ہیں جن سے کوئی منتفع نہیں ہوتا، من جملہ ان کے ایک وہ چراغ جو چاندنی میں روشن کیا جائے۔ دوسری حدیث میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ 5 چیزیں بالکل ضائع ہیں۔ اول وہ چراغ جو دھوپ میں روشن کیا جائے، اس کا تیل ضائع ہوتا ہے اور اس کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ دوسرے وہ بارش جو شورِ زار زمین میں برسے، یہ پانی بالکل ضائع ہوتا ہے اور اس کا کوئی نفع نہیں ہوتا۔ تیسرے وہ کھانا جو تم کسی شخص کے لیے تیار کرو اور اس کے پاس لاؤ اور اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور اس سے کچھ لذت حاصل نہ کرے۔ چوتھے وہ عورت جسے دلہن بنا کر نامرد شوہر کے سپرد کیا جائے۔ پانچویں نیکی جو ایسے شخص کے حق میں کی جائے جو شکر گزار نہ ہو۔ دوسری حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے چراغ روشن کرنا پریشانی کو دور کرتا ہے اور روزی بڑھاتا ہے۔ ایک اور معتبر حدیث میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اندھیرے میں گھر جانا مکروہ ہے سوائے اس کے کہ پہلے سے چراغ روشن کر لیا جائے یا آگ جلا لی جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب چراغ روشن کر کے گھر میں رکھیں تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعل لنا نورا نمشی بہ فی الناس ولا تحرمنا نورک یوم نلقاک واجعل لنا نورا انک نور لا الہ الا انت۔ یا اللہ، ہمارے لیے ایک روشنی مقرر فرما جس سے ہم لوگوں میں چلیں پھریں، اور قیامت کے دن اپنی روشنی ہم پر حرام نہ کر اور ہمارے لیے ایک نور قرار دے، کیونکہ تو خود ایک نور ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جب چراغ بڑھائیں تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اخرجنا من الظلمات الی النور۔ یا اللہ، ہم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دے۔ معتبر حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص مکان خریدے، سنت ہے کہ ولیمہ اور مہمانی کرے۔ معتبر حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ سے منقول ہے کہ جو شخص نیا مکان بنائے، مناسب ہے کہ ایک موٹی تازی بھیڑ ذبح کر کے اس کا گوشت مفلسوں کو کھلائے اور یہ دعا پڑھے: اللہم ادحر انی مردۃ الجن والانس والشیاطین وبارک لی فی بنائی۔ یا اللہ، مجھ سے سرکش جنوں اور آدمیوں اور شیطانوں کو دور کر اور میری عمارت میں مجھے برکت دے۔ تو خدا تعالی سرکش جنوں، آدمیوں اور شیطانوں کا ضرر اس سے دور کرے گا اور وہ عمارت بنانا اس کے لیے مبارک ہوگا۔ مکان کے متعلق کچھ آداب۔ معتبر حدیث میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس مکان میں آدمی کو ایک رات بھی رہنا مکروہ ہے جس میں پردہ نہ ہو۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ 3 آدمیوں سے خدا تعالی اپنی حمایت اور حفاظت اٹھا لیتا ہے۔ اول وہ شخص جو ٹوٹے مکان میں اترے اور رہنا اختیار کرے، دوسرے وہ شخص شارع عام پر نماز پڑھے، تیسرے وہ شخص جو اپنے چوپائے کو بلا قید و بند کے چھوڑ دے اور کسی کو اس کی نگرانی پر بھی مقرر نہ کرے۔ صحیح معتبر حدیث روایت میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ گھر کا کوڑا رات کو گھر میں نہ رکھو، دن ہی دن میں نکال دو، کیونکہ شیطان کوڑے پر سکونت اختیار کرتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ مکان میں جھاڑو دینے اور صفائی کرنے سے افلاس زائل ہوتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی جالے بناتی ہے۔ موثق حدیث میں
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ کھانے اور پانی کے برتنوں کے منہ بند رکھو کہ شیطان بند برتنوں کے منہ نہیں کھولتا، اور سوتے وقت چراغ بڑھا دو کہ چوہا گھر میں آگ نہ لگا دے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گرمی کے سبب سے باہر سونا شروع کرتے تھے تو جمعرات کے دن نکلتے تھے، اور ہوا ٹھنڈی ہو جانے پر اندر سونا شروع کرتے تھے تو جمعہ کے دن سے۔ صحیح حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص کسی قبر پر پیشاب کرے یا پخانہ پھیر دے، یا کھڑے ہو کر پیشاب کرے، یا کھڑے پانی میں پیشاب کر دے، یا اکیلے مکان میں سوئے، یا کھانے سے ہاتھ بھرے ہوئے ہوں اور سوئے، اور شیطان اس پر قابو پا لے اور اسے دیوانہ بنا لے تو پھر اسے نہ چھوڑے گا، اور شیطان سوائے ایسی صورتوں کے جن کا اوپر مذکور ہوا اور کسی حالت میں آدمی پر قابو نہیں پا سکتا۔ چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے جاتے تھے۔ اثناء راہ میں ایک ایسی وادی سے گزر ہوا جس میں جن بہت رہتے تھے۔ حضرت نے اصحاب میں آواز دی کہ دو آدمی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اس وادی میں داخل ہوں، اکیلا اکیلا کوئی نہ جائے۔ ایک شخص نے اس حکم کے خلاف عمل کیا، یعنی تنہا گیا، اسے فی الفور مرگی آ گئی۔ لوگوں نے حضرت کو خبر کی، حضرت نے اس کے ہاتھ کا انگوٹھا پکڑ کے زور سے دبایا اور یہ فرمایا، بسم اللہ اخرج خبیث انا رسول اللہ، اے خبیث خدا کے نام کی برکت سے بھاگ جا، میں رسول اللہ ہوں۔ فوراً اس کی مرگی جاتی رہی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ حضرت نے کسی شخص سے دریافت فرمایا کہ تو کہاں اترا ہے؟ اس نے عرض کی فلاں مقام میں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس جگہ اور کوئی تیرے پاس ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا کہ گھر میں اکیلا مت رہ اور اس جگہ سے کسی اور مکان میں چلا جا، کیونکہ شیطان کسی وقت آدمی پر ایسی جرأت نہیں کرتا جیسی اس وقت جبکہ وہ کسی مکان میں تنہا ہو۔ معتبر حدیث میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جس کپڑے میں روزمرہ گوشت لاتے ہو اسے گھر میں مت رکھو کہ وہ خوابگاہ شیطان ہے، اور کوڑا دروازے کے آگے جمع نہ کرو کہ وہ جائیگاہ شیطان ہے، اور جب اپنے حجرے کے دروازے پر پہنچو بسم اللہ کہہ لو کہ اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب حجرے میں داخل ہو تو سلام کہہ کر اس سے برکت نازل ہوتی ہے اور فرشتوں کو اس گھر سے انس ہو جاتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ کوڑا رات کو گھر میں نہ رکھو، دن ہی دن میں باہر پھینک دو، کیونکہ شیطان کوڑے پر بیٹھا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ اپنے گھروں میں مکڑی کا جالا نہ رکھو کہ اس کے رہنے دینے سے مفلسی و پریشانی ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ برتنوں کو دھلے اور صاف رکھنے سے اور مکان اندر باہر جھاڑو دینے سے روزی میں زیادتی ہوتی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ مکڑی کا جالا اور کوڑا گھر میں رکھنے سے پریشانی بڑھتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جس رومال سے ہاتھ پوچھتے ہو اور وہ کھانے اور چربی میں بھرا ہو اسے رات کو مکان میں مت رکھو کہ وہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اپنے برتنوں کو کھلے مت رکھو کہ شیطان ان میں تھوکتا ہے اور جو چیز ان میں ہوتی ہے اس میں سے جتنی چاہتا ہے نکال لیتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اپنے بال بچوں یا دوستوں اور چوپایوں کی غروب آفتاب ہونے کے وقت تک حفاظت کرو، کیونکہ یہی وقت ہے جس میں شیطان ان پر غالب آ سکتا ہے۔ معتبر حدیث میں منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے گھر میں جھانکنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ کچھ عادتیں خدا نے میرے لیے پسند نہیں کی، اور میں بھی یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری اولاد میں جو امام ہیں وہ یا ان کے شیعہ ان عادتوں میں سے کسی کو اختیار کریں۔ اول حالت نماز میں اپنی داڑھی یا کپڑے یا ہاتھوں سے بازی کرنا، دوسرے روزے کی حالت میں فحش بکنا، تیسرے کسی کو صدقہ دے کر اس پر احسان جتلانا، چوتھے حالت جنوب میں مسجدوں میں جانا، پانچویں قبرستان میں ہنسنا، چھٹے لوگوں کے گھروں میں جھانکنا۔ صحیح حدیث میں منقول ہے کہ ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین میں سے کسی کے حجرے میں تھے۔ ایک شخص نے دروازے کی چھید میں سے اس حجرے میں جھانکا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں قریب ہوتا تو ابھی تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔
سدرۃ المنتہا